تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے، نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا کام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا، جس پیغام کو انسانوں تک پہنچانا تھا، وہ پیغام مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دلیل ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی، یعنی میری نعمت بھی مکمل ہو گئی، اور میں اسلام کو تمہارا دین بنا کر راضی ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے، گویا کہ آخری نبی کا مل جانا ساری نعمتوں کا مل جانا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تام کر دی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ آخری کتاب ہدایت۔ وہ نعمت کیا ہے؟ آخری رسول ہدایت۔ وہ نعمت کیا ہے؟ آخری شریعت۔ وہ نعمت کیا ہے؟ آخری دین کا مکمل ہو جانا، اللہ کا آخری پیغام، اللہ کے آخری نبی، اللہ کی آخری شریعت، یہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دی۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، بہت سے اہل کتاب بھی اور نا اہل کتاب بھی اس نعمت سے کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد دنیا میں انسان کو بھیجا، اور انسان کے دو ٹھکانے بنائے، جنت اور دوزخ۔ کتنے ٹھکانے بنائے؟ دو ٹھکانے بنائے، جنت اور دوزخ۔ نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکاروں کے لیے دوزخ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، لکھ دیا، لوح محفوظ میں رقم کر دیا کہ جو نیکی کر کے آئے گا، جو میری بات مان کر آئے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو بدی کر کے آئے گا، جو مجھ سے منکر ہو کر آئے گا، جو میرا نافرمان بن کر آئے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا۔ تو انسانوں میں دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی ربوبیت کو یاد دلانے کے لیے، اپنی وحدانیت کو یاد دلانے کے لیے، اپنی قدرت اور طاقت کو یاد دلانے کے لیے، اپنے رب ہونے کو یاد دلانے کے لیے، اپنی توحید کو یاد دلانے کے لیے، جنت اور دوزخ کو یاد دلانے کے لیے، انسانوں کے اصل ٹھکانے کو یاد دلانے کے لیے نبوت کا سلسلہ شروع کیا۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، اور حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں۔ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ دین کیا تھا؟ اسلام۔ پیغام کیا تھا؟ توحید۔ ان کا بھی دین اسلام تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1450 سال پرانا مذہب ہے اور یہ نیا مذہب ہے، ہماری ہزاروں سال کی تاریخ ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام لاکھوں برس پرانا مذہب ہے، اور دنیا میں اسلام سے پہلے کوئی دین تھا ہی نہیں، کیونکہ دنیا بنانے والے نے اسلام بنایا۔
دنیا بنانے والے نے ہی یہ دین بنایا ہے، تو دین کس کا پہلا ہوگا؟ دنیا بنانے والے کا، جس نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، زمینیں بنائی ہیں، تو اس نے جو دین بنایا ہے وہ سب سے پرانا دین ہونا چاہیے۔ تو دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دین، سب سے پہلا اور سب سے آخر تک رہنے والا دین۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد یہ دین مکمل ہوا ہے۔ آغاز کب ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آغاز ہو گیا تھا اس دین کا۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں کہ اصل گھر واپسی تو اسلام میں داخل ہونا ہے، کہ اسلام سے پہلے کوئی مذہب نہیں تھا۔ جو بھی مشرک ہوا، کافر ہوا، اس نے اسلام کو چھوڑ کر وہ مشرک ہوا ہے۔ کسی نہ کسی نبی کی امت میں رہا ہوگا، اس نبی کو چھوڑ کر، اس نبی کے پیغام کو چھوڑ کر، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر وہ مشرک ہوا ہے، کافر ہوا ہے۔ تو سب سے اصل دین جو ہے، سب سے بنیادی مذہب جو ہے، سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو جو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اصل گھر واپسی تو اس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصل گھر میں آ گیا ہے، اور یہی اسلام وہ گھر ہے جو جنت تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جنت جو انسان کا اصلی ٹھکانہ ہے۔ دنیا تو انسانوں کے لیے بنائی نہیں گئی ہمیشہ کے لیے، دنیا تو ایک محدود زندگی ہے۔